دوسرا سوال تھا میرا جماعت کے ریلیٹڈ، شبان المسلمین سے ریلیٹڈ، کہ بہت سی ایسی جماعتیں بھی ہیں جن کا جو ہے وہ بھی آئیڈیا جو ہے وہ اقامت دین ہی ہے جی، اور وہ بھی مولانا مودودی صاحب کی تفسیر سے ہی پڑھاتے ہیں، ڈاکٹر اسرار صاحب کو بھی پڑھاتے ہیں. تو شبان المسلمین کا اس سے کیا یا آئیڈیا ہے کہ کسی کے ساتھ مل کر یا ان کو بھی اپنے ساتھ ملا کر، کیونکہ عام جو آدمی ہے نا جو کسی جماعت سے تعلق نہیں رکھتا، اس کی آئیڈیا وہ کنفیوز ہو جاتا ہے، وہ ایک جگہ جاتا ہے وہاں پر بھی اس کو سملر تھاٹس ملتی ہیں، جیسے میں پہلے سن چکا ہوں جس طرح آپ پڑھاتے ہیں اسی طرح ایک اور جگہ سے آپ بھی زیادہ تفسیر کے ساتھ پڑھا رہے ہیں، لیکن تھاٹ جو ہے وہ سیم ہے، آئیڈیا سیم ہے. تو اس کو کیسے ایک عام آدمی کے لیے آسان کیا جا سکتا ہے؟ عام آدمی دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک عام آدمی وہ ہوتا ہے کہ جس نے تھیسس لکھنا ہوتا ہے، یہ مختلف جماعتیں یہ کام کر رہی ہیں، یہ کام کر رہی ہیں. تو ایک وہ عام آدمی ہوتا ہے کہ جس نے عمل کرنا ہوتا ہے. جس نے عمل کرنا ہوتا ہے اسے جس موقع پہ جو جماعت اچھی لگتی ہے اس میں گھس جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو پیر نہیں بناتا، جماعت کو بت نہیں بناتا ہے، وہ اس مشن کے لیے اس میں گھس جاتا ہے. وہ جو وہ پڑھا رہے ہوتے ہیں نا اس کو سیکھ کے ان کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اور خلوص سے لگ جاتے ہیں. اس کی ساری وہ جماعت ٹھیک ہے یا غلط ہے، اس کی یہ جو بندہ اس میں گھسا ہے نا، یہ اللہ کی خاطر اس میں گھسا ہے، اس کا اجر، اس کا میٹر چل پڑا ہے. اسے 3 سالوں کے بعد سمجھ آئی یار یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے. اس نے ادھر چھوڑا ادھر گیا، اس کا میٹر نہیں رکا. لیکن جب اسے 3 سالوں کے بعد سمجھ آئی کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اس وقت تک اس کے ادھر تعلقات بن چکے تھے. ہو سکتا ہے کاروباری تعلقات بھی بن گئے ہو، بلکہ کیا پتہ اگر غیر شادی شدہ گیا تھا تو ہو سکتا ہے رشتہ بھی ادھر ہی ہو گیا ہو. اب اس بندھن کو چھوڑ کے ادھر جانا اس میں بہت بڑا امتحان ہے. تو اگر پھنس گیا، نہیں چھوڑ سکا، سمجھ آنے کے باوجود نہیں چھوڑ سکا، تو وہ پچھلا کیا کرائے پر بھی کراس لگ جائے گا اور کڑوا گھونٹ کر کے اپنے وہ سارے سماجی تعلقات توڑ کے وہ آ گیا دوسری طرف، جو اسے سمجھ آیا کہ اب یہ والا ٹھیک ہے. تو اس کا میٹر کنٹینیوسلی چلتا رہے گا، پہلے بھی والا بھی اور یہ اب نیا بھی، کہ کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا. وہ 10 سالوں کے بعد پتہ چلا اے وی فراڈیسن، اس کے میٹر پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہاں تک کہ جب اسے کوئی بھی نہیں ملا تو یہ خود کھڑا ہو گیا کہ ٹھیک ہے میری ٹانگیں کمزور ہیں، میری آنکھیں دکھتی ہیں، مجھے کوئی جانتا نہیں ہے، لیکن یہ کام باقی صحیح نہیں کر رہے ہیں، میں کرنے کے لیے چلتا ہوں. کوئی آتا ہے تو آئے، نہیں آتا نہیں ہے، اس کا میٹر چلتا رہے گا. اور یہی امتحان ہے، دنیا امتحان ہے. کامیابی یہاں کی نہیں چاہیے، کامیابی آخرت کی چاہیے. تو جو مطالبات دین آپ کے سامنے آ گئے ہیں، جو لوگ بھی آپ تک پہنچا رہے ہیں، آپ کے محسن ہیں، جس فورم سے بھی پہنچا رہے ہیں، جس پلیٹ فارم سے بھی پہنچا رہے ہیں، آپ کے لیے محسن کا درجہ رکھتے ہیں کہ انہوں نے آپ کو ایک بات، بھولی ہوئی بات آپ کو بتائی جو آپ کی آخرت بنا سکتی ہے. ان کا معاملہ ان کے خدا کے سپرد ہے کہ وہ کس نیت کے تحت اسے پہنچا رہے ہیں. دنیا بنانا چاہتے ہیں، اپنی جتھا بڑا کرنا چاہتے ہیں، یا اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، یہ ان کا اور ان کے خدا کا مسئلہ ہے. اور آپ کا امتحان اپنی جگہ پہ ہے. سبحان اللہ والحمد